باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، پھر عذابات آتے تھے. عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب، کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر برسا کے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئی اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے. یہ بھی عذاب آیا. ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے. کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، سب بندر بن گئے تھے. یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے، کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے. لیکن اے مسلمانوں، کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ ہے. اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے. انسانوں کی بات کر رہا ہوں. نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں، بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواہش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کیا کبھی اس امت میں کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا؟ کیا اس امت پر کبھی آسمانوں سے نوکیلے پتھروں کی بارش آ گئی؟ کیا کبھی زمین پھٹ کر کے سارے لوگ دھس گئے؟ یہ سارے عذابات اب نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ بِهِمْ، اس قوم پر اللہ اب ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما رہا ہے. آپ اس میں جلوہ گر ہیں اے رسول. اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسا عذاب، ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے آتا تھا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں ہیں.